بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مارچ بروز اتوار آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل، آپ اپنے کام میں کافی ماہر ہیں، تاہم آپ کے پاس اس وقت تجربے کی کمی ہے۔ آپ ایک نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی ایسے شخص سے مشورہ لینا چاہیے جو اپنے تجربے سے آپ کی اچھی رہنمائی کر سکے۔ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ مطمئن ہوں۔ اگر آپ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی منافع بخش ثابت ہوگا۔ آپ اپنے دماغ میں بہت سے منصوبے بنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ آپ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے لیے آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا کام کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کو اپنا دشمن نہ بنا لیں۔ اگر آپ کے کسی کے پاس تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ ہیں تو اچانک تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مواقع سے فائدہ اٹھانا ایک سازگار اور خوشگوار کام کے ماحول میں ملازمت کی منتقلی اور تنخواہ میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور، یہ آپ کی پہلی نوکری ہے اور آپ کو ایک اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ نے اس اچانک اور کافی موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے مالی حالات کافی اچھے ہیں۔ آپ کو کسی خاتون کی مدد سے اچھی ملازمت کی پیشکش موصول ہو سکتی ہے، یا کسی تجربہ کار خاتون کے جاننے والے کے ذریعے موصول ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے شریک ایک عورت ہے۔ اگرچہ آپ اس کی شخصیت سے متاثر ہیں، لیکن آپ نے اس موقع کو قبول کر لیا۔ اگر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو آپ کو خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا، آپ کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی سرکاری اہلکار سے ملنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی مدد سے آپ کے کام کے شعبے میں پیدا ہونے والی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی بزرگ خاتون سے تحفہ ملنے والا ہے۔ یہ تحفہ کچھ رقم یا جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تحفہ حاصل کرنے کے لیے بہت خوش ہوں گے۔ آپ اپنے پیارے کو تحفہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوگا کہ آپ کا پیار اس سے بہت خوش ہوگا۔ آپ کو اپنے کام کے علاقے میں جو بھی پریشانی محسوس ہو رہی تھی وہ اب حل ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ کینسر یعنی برج سرطان، طویل عرصہ سے ملازمت کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بہت پیار ہے۔ آپ کے پروموشن کے ساتھ ساتھ آپ کی نقل مکانی کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جانے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے اس کامیابی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ ان سب کے ساتھ سفر کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پیارے کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ تم دونوں نے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کی ہمت جمع کر لی ہے۔ آپ کے رشتہ دار تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد راضی ہو گئے۔ جلد ہی آپ کے دونوں خاندانوں میں اچھی تقریبات شروع ہوں گی۔ لیو یعنی برج اسد، آپ کے تعلقات میں بات چیت کافی عرصے سے مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ آپ اس کے رویے سے مایوس ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنے خیالات کو زیادہ مثبت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمہارا دماغ کافی پریشان ہے۔ آپ کے چاروں طرف آپ کو صرف مایوسی نظر آتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ جلد ہی ایک اچھی تجویز آپ کے راستے میں آ رہی ہے۔ شاید ایک نیا رشتہ، یہ آنے والا رشتہ نہ صرف آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرے گا بلکہ آپ کو اپنے کام کے شعبے میں ترقی کرنے کی بھی ترغیب دے گا۔ ورگو یعنی برج سملا، آپ گزشتہ 1 سال سے کچھ منافع بخش منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور اس سال آپ ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ سچ ہو۔ کسی بھی منزل کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کا دماغ اس وقت ایسے مخمصے میں ہے کہ آپ کا خود اعتمادی بھی مضبوط نہیں ہے۔ آپ کو استحکام کی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ آپ کو اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے پوری توانائی اور لگن کے ساتھ اپنی تمام کوششوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقین رکھیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کی جلدی کی عادت آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی اہم فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پر غور سے سوچنے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اگر کسی کاروبار میں کوئی معاہدہ ہے تو معاہدہ اور اس کی شرائط کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، آپ کے کام میں کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی آپ کے لیے اس طرح پریشانی کا باعث بنے گا۔ آپ کو گہرے زخم ہیں اور اب آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانے کی امید بھی نہیں ہے۔ یقیناً آپ منفی حالات سے نبرد آزما ہیں اور
آپ کو کافی نقصان ہوا ہے۔ تحمل اور نظم و ضبط سے کام لے کر آپ اس مشکل صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے گہرے زخم بننا شروع ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پرانی صبح کے خاتمے کے بعد ہی نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اب آپ کی زندگی کے مشکل حالات کا خاتمہ ہے۔ اگرچہ آپ نے اس وقت بہت سی پریشانیاں برداشت کی ہیں، لیکن سیکھے ہوئے اسباق کو یاد رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ان لوگوں سے ناراض ہو کر اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تاہم اگر آپ اس دھوکہ دہی سے سیکھے گئے اسباق کو اپنی زندگی میں ذہن میں رکھیں تو کوئی بھی آپ کو دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، تمہاری تقدیر کے ستارے بدلنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی محنت کی ہے اس کا صلہ اب آپ کے سامنے بہت ہی بہترین انداز میں آنے والا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل حالات رہے ہیں وہ اب آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے کاروبار میں بہت سے مواقع ملیں گے اور یہ مواقع آپ کو بلندیوں تک لے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ملازمت میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ملازمت کے مواقع آنے والے ہیں۔ یہ موقع نہ صرف آپ کی مالی حالت کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کے سماجی اور پیشہ ورانہ وقار میں بھی اضافہ کرے گا۔ اگر آپ اپنی ملازمت میں ترقی کے خواہاں تھے تو آپ کو بھی مل جائے گا۔ آپ کی زندگی میں اچانک تبدیلی آنے والی ہے۔ ہر چیز جادوئی طور پر بدلتی نظر آئے گی اور آپ ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ نے اپنی محنت اور لگن سے اپنے لیے ایک مقام بنایا ہے۔ آپ کی شخصیت لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کا اعتماد اور قابلیت آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب بناتی ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو یا آپ کی پیشہ ورانہ زندگی۔ لوگ حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ ایک کامیاب اور بہتر کاروباری شخصیت ہیں۔ آپ کی کامیابی بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ وہ خیر خواہ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن خفیہ طور پر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ لوگوں کے ارد گرد تھوڑا محتاط رہیں۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ کون آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت کے دوران آپ کا صبر، تحمل اور شائستہ رویہ لوگوں کو آپ کے قریب لاتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں، تاہم ان لوگوں کے ارد گرد تھوڑا محتاط رہنا ضروری ہے۔ کیپریکون یعنی برج جدی، اگر آپ ترقی پانے والے ہیں تو وقت آپ کے لیے سازگار ہے۔ ایک نیا پروجیکٹ بھی جلد شروع ہو سکتا ہے اور آپ کو کام کے لیے ملک کے اندر یا بیرون ملک سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے اعتماد اور محنت سے کام میں کامیابی یقینی ہے۔ آپ کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ نئے تجربات، نئے اہداف، نئی سمتیں اور اعلیٰ عزائم سب جلد ہی آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے راستے میں شادی کی پیشکش آتی ہے جو آپ کی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بچوں سے متعلق تمام مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے پختہ عزم، خود اعتمادی اور فیصلہ سازی کی طاقت سے آپ بہت جلد کامیابی حاصل کریں گے۔ خدا کی طرف عقیدت اور ایمان میں اضافہ واضح ہے۔ اچھی خبر آپ کے راستے میں تیزی سے آ رہی ہے۔ مالی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ خدا پر آپ کا بڑھتا ہوا یقین آپ کے ذہن میں جھلکتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ اب آپ زیادہ مثبت خیالات کے ساتھ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایکویریس یعنی برج دلو، زندگی میں عدم تعاون آپ کی زندگی میں رکاوٹیں اور بد امنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ آپ توانائی سے بھرپور، مطمئن اور خوشحال ہیں۔ آپ کسی بھی صورتحال کا مثبت انداز میں سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کی خود اعتمادی اور پرکشش شخصیت لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے۔ لوگ آپ کے آس پاس رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کا تعاون حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی میں کسی سینئر شخص کی آمد اور ان کا تعاون آپ کے کاروبار کی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی بڑے شخص کی طرف سے ملازمت کے مواقع ملیں یا شادی کی تجویز موصول ہو۔ غیر ملکی سفر کے مواقع بھی افق پر ہیں۔ آپ کی محنت مسابقتی امتحانات میں اچھے نتائج لائے گی۔ پیسز یعنی برج حوت، آپ لوگوں کی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں جو بعض اوقات آپ کو اپنے خیالات میں منفی کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگوں کے الفاظ کو سمجھنا اور اس بات کا انتخاب کرنا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہر رائے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر زیادہ رائے کی وجہ سے آپ اپنے کام کے علاقے میں پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنے مقاصد سے ہٹ رہی ہے۔ آپ کے خیالات بھٹک رہے ہیں، آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اپنی توجہ اپنے مقاصد پر مرکوز رکھیں۔ اگر آپ صحیح راستے پر نہیں رہیں گے
تو آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور جلدی کرنا نامکمل کام کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی سی توجہ اور مراقبہ آپ کے خیالات کو پرسکون کر سکتا ہے۔ اپنے دماغ میں سکون لانے کی کوشش کریں اور اپنے خیالات کو صحیح سمت میں مرکوز کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرتے وقت جلد بازی سے گریز کریں، کیونکہ جلد بازی اکثر کاموں کو برباد کر دیتی ہے۔